کم ہوئی، سائیں علی کے حکم پر 30 کمانڈوز کا ایک دستہ اس گپھا کی طرف روانہ ہوا جہاں 5 پجاریوں کی لاشیں درختوں سے جھول رہی تھیں۔ سائیں کے حکم پر سردار رافع بھی اپنے 50 مسلح افراد کے ساتھ کمانڈوز کا ہم رکاب ہو گیا۔ ان لوگوں کو پجاریوں کی لاشیں واپس بستی میں لانا تھی تاکہ آخری رسومات ادا کی جا سکیں۔ آخری رسومات کا تمام انتظام پہلے ہی کر لیا گیا تھا۔ صفدر نے مجھ سے پوچھا، کیا منابع کو غار کے اندر سے پکڑنے کی کوشش بھی کی جائے گی؟ میرے خیال میں ابھی ایسا نہیں ہوگا، میرے بجائے مومل نے جواب دیا۔ صحرائی درویش نے کہا ہے کہ یہ معاملہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ مومل ناقابل یقین تیزی کے ساتھ ہماری زبان سیکھ رہا تھا۔ کچھ الفاظ کی ادائیگی وہ غلط ضرور کرتا تھا مگر کوشش کر کے اس کی بات مکمل طور پر سمجھ میں آ جاتی تھی۔ میں نے مومل سے پوچھا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ منابع اس گپھا میں موجود ہی نہ ہو؟ اس نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ دیکھ لینا، وہ جب بھی ملی غار سے ہی ملے گی، وہ جگہ اس کے لیے سب سے زیادہ محفوظ ہے۔ قریباً 2 گھنٹوں بعد سائیں علی کے بھیجے ہوئے لوگ پجاریوں کی لاشوں سمیت واپس کالونی پہنچ گئے۔ یہ لاشیں بڑے احترام کے ساتھ ایک بڑے چھکڑے میں رکھی گئی تھیں۔ چھکڑا چاروں طرف سے بند تھا اور اس کی چھت پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ اس ویرانے میں پھولوں کا دستیاب ہو جانا خاصا حیران کن تھا۔ چھکڑے کی دونوں جانب ایک ایک گھڑ سوار تھا۔ اس گھڑ سوار کے آگے ایک ڈھولچی زور و شور سے ڈھول پیٹ رہا تھا۔ شام سے تھوڑی دیر پہلے سائیں کی قیامگاہ کے عین سامنے واقع میدان میں پجاریوں کی آخری رسومات ادا کی گئیں۔ فضا میں دہشت اور سراسیمگی رچی بسی تھی۔ جس وقت پجاریوں کی رسومات ادا ہو رہی تھیں، دور مشرقی افق بالکل سرخ نظر آ رہا تھا۔ یہ سرخی اس آگ کی تھی جو ٹیلوں سے آگے جنگل میں لگی ہوئی تھی۔ اس رات ایک بار پھر بستی کے ایک حصے میں چیخ و پکار کی آوازیں ابھریں اور بھگدڑ کا سا منظر نظر آنے لگا۔ میں اور زری گل اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلے تو معلوم ہوا کہ کالونی کی کچھ سڑکوں پر پھر زہریلے سانپ نظر آئے ہیں۔ ان میں سے کچھ سانپ ایک ریسٹورانٹ میں گھس گئے اور کئی افراد کو کاٹ لیا۔ میں اور زری دوڑتے ہوئے اس ریسٹورانٹ کے سامنے پہنچے۔ یہاں ایک نیون سائن پر 2 بڑے سانپ لٹک رہے تھے۔ زری نے اپنے ریوالور کی مدد سے دونوں سانپوں کو شوٹ کیا۔ سڑک پر بھی سانپوں کی موجودگی کا شبہ ہو رہا تھا، تاہم تاریکی کی وجہ سے صاف دکھائی نہیں دیتا تھا۔ چند لمحے بعد ایک گاڑی کی ہیڈ لائٹ سڑک پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سڑک پر درجنوں سانپ موجود تھے اور کالونی کے وسطی حصے کی طرف رینگ رہے تھے۔ زری نے بھی سانپوں کی اس یلغار کو دیکھ لیا تھا۔ اس نے اپنے ریوالور کا رخ سڑک کی طرف کیا اور فائرنگ شروع کر دی۔ اس کا یہ طریقہ زیادہ کارگر نہیں تھا۔ اس کی کوئی اچٹتی ہوئی گولی ان لوگوں میں سے کسی کو لگ سکتی تھی جو پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ میں نے ایک ڈاٹسن کار کو ہاتھ دے کر روکا۔ گاڑی ایک سفید فام دوشیزہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ میں نے اس حیران لڑکی کو کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ انجن اسٹارٹ ہی تھا۔ میں نے اندھا دھند گاڑی بائیں جانب موڑی اور اس سڑک پر چڑھا جہاں سانپوں کا جلوس نظر آیا تھا۔ گاڑی کو 60-70 گز آگے لے جانے کے بعد میں نے اسے ریورس کر دیا۔ اسی طرح میں نے سڑک پر 4-5 چکر لگائے۔ گاڑی کی لائٹس میں درجنوں سانپ خون میں لت پت نظر آئے۔ اسی دوران میں 2 اور کار سواروں نے بھی میری تقلید شروع کر دی اور سانپوں کی یلغار کو روک دیا۔ رات کا باقی حصہ افراتفری میں ہی گزرا۔ خوفزدہ لوگ مزید خوفزدہ ہو گئے تھے۔ کالونی کی تمام اسٹریٹ لائٹس روشن کر دی گئی تھیں اور لوگوں نے گھروں میں بھی تمام روشنیاں جلا لی تھیں۔ جنگل میں لگنے والی آگ اب کالونی سے قریب محسوس ہونے لگی تھی۔ فضا میں جلی ہوئی لکڑی اور دھوئیں کی بو نمایاں تھی۔ بعض یورپین اور امریکن افراد کا خیال تھا کہ سانپوں کا یہ تازہ حملہ جنگل کی آگ کے سبب ہے۔ سانپ اور دیگر حشرات نقل مکانی کر رہے ہیں اور کالونی کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ لوگ اس سے پہلے پیش آنے والے واقعات کو بھی اسی حوالے سے دیکھ رہے تھے۔ اگلے روز سپہر کے بعد جب سورج آگ برسا رہا تھا اور ہماری رہائش گاہ میں ایئر کنڈیشنر کی زبردست ٹھنڈک تھی، میں اور غزالہ پاس بیٹھے تھے اور اس لرزہ خیز رات کی باتیں کر رہے تھے جب اسی چاردیواری کے اندر ہمیں خون آشام درندوں نے گھیر لیا تھا۔ پہلے ہمارے لیے اس ایئر کنڈیشن کی بدولت قطب شمالی کا موسم پیدا ہو گیا تھا، پھر ایئر کنڈیشن بند ہونے کے بعد سورج تواں نیزے پہ آ گیا تھا۔ ہمیں داما کی ناقابل فراموش قربانی یاد آئی۔ اس نے اسٹیل کے بند دروازے کا راز جاننے کے لیے اپنا آپ خونخوار جنگلی کتوں کے حوالے کر دیا تھا۔ داما کی آخری کراہیں جیسے اب بھی میرے کانوں میں گونجتی تھیں اور مجھے اس بے مثال عقیدت کی یاد دلاتی تھی جو داما سائیں علی کے لیے رکھتا تھا۔ ہم باتیں کر رہے تھے جب سروج دندناتی ہوئی اندر آ گئی۔ وہ بدستور کنیز ساجے کے لباس میں تھی۔ غزالہ کو دیکھتے ہی وہ بولی، پلیز اٹھنا مت، مجھے تمہارے ایک مشورے کی ضرورت ہے۔ غزالہ جو واقعی اٹھنے کی تیاری کر رہی تھی بے دلی سے بیٹھ گئی، تاہم سروج کی شکل دیکھ کر اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ سروج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں ایک مشکل میں پھنس گئی ہوں شاہ جہاں۔ اب کس مشکل میں پھنس گئی ہو؟ میں نے اس کی بات اچکی۔ میرا اشارہ اس مجرمانہ حملے کی طرف تھا جو چند روز پہلے سروج پر انجہانی روجر نے کیا تھا اور جس کی اکا دکا نشانیاں خراشوں کی صورت میں اب تک سروج کی گردن پر موجود تھی۔
وہ بیزاری سے بولی۔ پوری بات تو سن لو، پہلے ہی ٹیٹیں شروع کر دی۔ سردار رافع کا کہنا ہے کہ آج چاند کی 14ویں رات ہے اور مجھے ڈانس کرنا ہوگا، ورنہ لوگ بہت مایوس ہو جائیں گے۔ تو تمہارے لیے تو کوئی بھی نئی بات نہیں ہے، چاند کی 14ویں رات کو تو ہر مہینے آنا ہوتا ہے، تم ڈانس بھی کرتی ہی رہتی ہو، اور اپنے عاشقوں کو مایوس کرنا بھی تمہارا روز کا معمول ہے۔ مذاق مت کرو، میں بہت سنجیدہ ہوں۔ یہ دیکھو، یہ ہے وہ لباس جو مجھے ڈانس کرتے وقت پہننا ہے۔ اس نے بڑی بے شرمی سے ایک برائے نام لباس میری طرف اچھال دیا۔ فضالہ کے لیے اب یہاں مزید رکنا ممکن نہیں تھا، وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے سروج کے پھینکے ہوئے لباس کی طرف دیکھا۔ یہ چمڑے کی 2 مختصر سی دھجیاں تھیں۔ ان نہایت ملائم چمڑے پر چند قیمتی یاقوت ٹانکے گئے تھے اور بوبو دیوتا کی چھبی بنی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اچھا لباس ہے، تم تو اسی قسم کے کاموں میں خوش رہتی ہو۔ اس سے برا لباس میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں کسی صورت میں یہ ڈانس نہیں کروں گی۔ نہیں کرو گی تو تمہارا گرو گھنٹال ناراض ہو جائے گا اور تمہارے ٹخنوں پہ ڈنڈے مار مار کر تمہارا جلوس نکال دے گا۔ لیکن اتنے لوگوں کے سامنے میں یہ کیسے کر سکوں گی؟ وہ سر جھٹک کر بولی۔ میں جانتا تھا کہ وہ صرف اداکاری کر رہی ہے، ورنہ اس کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس قسم کے مظاہرے تو اس کے خون کو گرما کر اسے شعلہ جوالا بناتے تھے۔ میں نے کہا، یوں لگتا ہے کہ یہاں کوئی مذہبی رسم ہے۔ اب تم ڈورے دیوتا کی رقاصہ کنیز ہو، یہ رسم تو تمہیں ہی ادا کرنی پڑے گی۔ مومل کہاں ہے؟ اس سے کیا کہنا ہے؟ کچھ تو کہنا ہی ہوگا۔ شاید تم اس سے پوچھنا چاہتی ہو کہ مومل جی، میں یہ رقص کروں یا نہ کروں؟ ہاں، وہ میرا دوست ہے، میں اس سے پوچھنا ضروری سمجھتی ہوں۔ اس کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے۔ بے شک تم چمڑے کے 2 ٹکڑے بھی جسم سے نہ چپکانا۔ وہ غضبناک انداز میں غرائی۔ میں تمہاری نہیں، اس کی رائے پوچھنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ وہ یہاں نہیں ہے، شاید بوما کی طرف گیا ہے۔ سروج پیر پٹکتی اور بڑبڑاتی ہوئی باہر چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی مومل اندرونی حصے سے باہر نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ غالباً اس نے کہیں قریب سے ہماری ساری باتیں سنی تھیں۔ وہ خاصا ذہین شخص تھا۔ اس نے بھانپ لیا تھا کہ اس کا سروج سے ملنا جلنا مجھے پسند نہیں ہے۔ میری کسی واضح ہدایت کے بغیر ہی اس نے سروج کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے لیے لڑکیوں کی بھلا کیا کمی تھی؟ اس کی شخصیت میں کوئی ایسی کرامت تھی کہ جس کی طرف نگاہ بھر کے دیکھتا تھا وہ لڑک جاتی تھی، اور اگر نہ لڑکتی تو ڈانو ڈول ضرور ہو جاتی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بولا، یہ رقص سروج کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ تم نے سن ہی لیا ہوگا، کہتی ہے کہ لباس بہت مختصر ہے۔ آپ نے اس کو بتانا تھا نا کہ یہ مذہبی رقص ہے۔ بے شک اس کا لباس کم ہے، لیکن کوئی اس کی طرف گندی نظروں سے نہیں دیکھے گا۔ اگر میں یہ بات اس سے کہہ دیتا نا تو پھر تو وہ رقص کرنے سے بالکل ہی انکار کر دیتی۔ کیا مطلب جناب؟ تم بہت ہوشیار ہو، لیکن اس الو کی چرخی کو اب تک پوری طرح سمجھے نہیں ہو۔ وہ تو چاہتی ہی یہی ہے کہ لوگ اس کو گندی نظروں سے دیکھیں۔ جو کچھ کہتی ہے اوپر اوپر سے کہتی ہے۔ مومل نے اپنے لمبے بالوں میں انگلیاں پھیری اور سر ہلا کر رہ گیا۔ رات کو کھنڈر میں بڑا الف للوی منظر تھا۔ پوری رات کا چاند اس وسیع کھنڈر کو روشن کر رہا تھا۔ کچھ روشنی کافوری مشلوں کی بھی تھی۔ یہ مشلیں کھنڈر کے مختلف حصوں میں بڑی ترتیب اور سلیقے سے اڑسی گئی تھیں۔ ہر جگہ 4 مشلیں اکٹھی رسم کی گئی تھیں۔ کھنڈر کی محرابوں اور طاقوں میں شمعدان روشن تھے۔ ایک قدیم افریقی خوشبو نے بام و در کو اپنے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ ایک کشادہ جگہ پر 4 عدد ڈھولچی ایک قطار میں بیٹھے تھے۔ ان کے عقب میں نفیریاں بجانے والے تھے۔ مقامی سیاہ فاموں کا ایک جمع غفیر ڈورے دیوتا کی کنیز ساجے کا رقص دیکھنے کے لیے بڑی عقیدت سے کھنڈر میں موجود تھا۔ جن جوڑوں کی نئی نئی شادیاں سائی نے کروائی تھیں وہ خاص طور سے خوشگوار موڈ میں نظر آتے تھے۔ وہ فراغ دلی سے ڈیٹ وائن پی رہے تھے۔ لڑکیوں کی ادائیں دعوت انگیز تھیں اور مردوں کے ہاتھ بہک رہے تھے۔ پہلے 2-3 اور لڑکیوں نے رقص کیا۔ ان میں سے ایک سیاہ فام لڑکی کا رقص خاصا حیران کن تھا۔ اس نے ایک بڑا اژدہا اپنے جسم کے گرد یوں لپیٹ رکھا تھا کہ اس کا آدھا جسم اس کے نیچے چھپ کر رہ گیا تھا۔ آخر سازوں کا آہنگ بدلا اور تماشائیوں کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ان کے محبوب دیوتا کی کنیز ساجے رقص کے لیے تشریف لا رہی تھی۔ ساجے یعنی سروج نمودار ہوئی تو تماشائی اظہار عقیدت کے لیے 2 زانو ہو گئے۔ سروج نے کھلا لبادہ پہن رکھا تھا۔ شروع میں اس کے رقص کا انداز بھی دھیما تھا، لیکن پھر بتدریج سازوں کی لے اور رقص کی لے تیز ہوتی گئی۔ سروج نے اپنا بالائی لبادہ اتار پھینکا۔ اس کے بدن کی بجلی نے تماشائیوں کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ اس کے انگ انگ سے شعلے لپک رہے تھے۔ وہ فرش پر تھی مگر اس کے پاؤں جیسے ہوا پر پڑ رہے تھے۔ بے شک یہ مذہبی رقص تھا۔ تماشائیوں کا انداز بھی مؤدبانہ تھا، لیکن میرا ذہن یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ مردوں، خاص طور سے نوجوان مردوں کے دلوں میں خود بد نہیں ہو رہی ہوگی۔ رقص میں یقیناً سروج کو ملکہ حاصل تھا۔ اس نے اپنے فن کے زور سے لوگوں کو مبہوت کر رکھا تھا۔ اچانک مجھے اپنے عقب میں ہلکا سا شور سنائی دیا۔ یہ شور کھنڈر کے باہر سے بلند ہوا تھا۔
میں نے مڑ کر دیکھا، مومل اپنی جگہ موجود نہیں تھا۔ یہ مومل کہاں ہے؟ خود بھی تو یہیں پر تھا، زری نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں اور زری لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے شور والی جگہ کی طرف بڑھے۔ کھنڈر سے باہر سڑک کے عین درمیان ہم نے مومل کو 2 افراد سے گتھم گتھا دیکھا۔ اس نے 2 سیاہ فاموں کو ان کے گریبانوں سے تھام رکھا تھا اور باری باری دونوں کو اپنے سر کی ٹکریں رسید کر رہا تھا۔ وہ دونوں مزاحمت کر رہے تھے اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں تھے۔ پھر ان میں سے ایک خود کو چھڑا کر بھاگا۔ زری گل چیل کی طرح جھپٹا اور اس بھاگنے والے کو چھاپ لیا۔ چند ہی لمحے بعد وہ اس کے سینے پہ سوار تھا۔ ان دونوں افراد کو کمانڈوز کے حوالے کر دیا گیا۔ مومل نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بتایا، یہ لوگ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ کسی خطرناک ارادے سے یہاں ہیں۔ ان کے 3 ساتھی بھاگ گئے ہیں۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ باہر کے لوگ ہیں؟ آپ دیکھتے رہیں، ابھی یہ سب کچھ بتائیں گے۔ کھنڈرات کے اندر سروج کا ہیجان خیز رقص اب ختم ہو گیا تھا۔ رقص دیکھ کر فارغ ہونے والے لوگ اب اس نئے ہنگامے کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ ہم دونوں مشکوک افراد کو پکڑ کر کمانڈوز کے زیر زمین دوست ٹھکانے پر لے آئے۔ ان افراد سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ پہلے تو وہ دونوں نوجوان کچھ بھی بتانے سے انکار کرتے رہے، مگر جب کمانڈوز نے ان کی ٹھکائی کی اور انہیں چھت سے الٹا لٹکایا تو وہ بولنے پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کا تعلق ٹرسٹ سے ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ میرے ذہن میں پہلا خیال یہی آیا کہ وہ عسقی کو چھڑانے کے لیے آئے ہوں گے۔ اس وقت عسقی کی رہائی سب سے زیادہ ٹرسٹ کو اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ عسقی کو چھڑانے کے لیے کنگ کے شاطر ذہن میں کوئی نہ کوئی منصوبہ ضرور پروان چڑھ رہا ہوگا۔ یہ دونوں نوجوان خاصے سخت جان تھے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں انہوں نے کمانڈو سے جانوروں کی طرح مار کھائی، مگر اپنے مقاصد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ بس وہ یہی کہتے رہے کہ وہ لارزیوں کا بھیس بدل کر یہاں حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تھے۔ رات 12 کے لگ بھگ میں اور مومل اس تہخانے سے واپس آ گئے جہاں دونوں افراد سے پوچھ تاچھ کی جا رہی تھی۔ گھر آ کے میں نے مومل سے پوچھا، تمہیں ان پر شک کیسے ہوا تھا؟ وہ بولا، وہ دونوں سڑک کے دوسرے کنارے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ انہیں روشنی میں کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اس طرح وہ پہچانے جا سکتے ہیں۔ دوسرا کہہ رہا تھا کہ اگر ان کے بہروپ کو ٹرسٹ میں کسی نے نہیں پہچانا تو یہاں بھی کوئی نہیں پہچانے گا۔ اس وقت ان کے ساتھ 3 افراد اور بھی تھے۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اس وقت تو تم ہمارے ساتھ کھنڈر کے اندر کھڑے تھے اور سروج کا رقص دیکھ رہے تھے، سڑک پر ہونے والی باتیں تم نے کیسے سن لی؟ وہ مسکرایا، بس سن لی۔ اس وقت ہجوم بڑی توجہ سے سروج کا رقص دیکھ رہا تھا۔ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ اس خاموشی میں ان لوگوں کی باتیں میرے کانوں تک پہنچ گئیں۔ شاید آپ کو معلوم ہی ہو، بعض اوقات میرے کان بہت دور کی آوازیں بھی سن لیتے ہیں۔ مومل جو کچھ کہہ رہا تھا وہ بظاہر ناقابل یقین تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ اتنا بھی ناقابل یقین نہیں ہے۔ مومل کی کچھ حیران کن صلاحیتیں ہم اب تک ملاحظہ کر چکے تھے۔ غیر معمولی قوت سماعت بھی مومل کی حیران کن صلاحیت تھی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ مومل جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حقیقت کے قریب قریب ہے۔ رقص کے دوران میں اس نے مشکوک آوازیں سنی تھیں اور ہمارے پاس سے کھسک کر دوڑتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ الگ صبح میں اور مومل دوبارہ اس تہخانے میں پہنچے جہاں دونوں گرفتار شدگان سے تفتیش ہو رہی تھی۔ ہم وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو بے ہوش پایا۔ تشدد کی وجہ سے دوسرے کی حالت بھی پتلی ہو رہی تھی۔ وہ نیم برہنہ حالت میں فرش پر پڑا تھا اور اس کی پشت پر سے کھال ادھڑ کر رہ گئی تھی۔ انچارج کمانڈو ایک قوی ہیکل ڈچ تھا۔ اس نے انگلش میں مجھے بتایا کہ ان افراد نے کسی حد تک اپنی زبان کھولی ہے۔ میں نے تفصیل جاننی چاہی تو وہ بولا کہ ان کا کہنا ہے کہ یہ اپنے باس مسٹر راجر کی تلاش میں یہاں پہنچے تھے۔ راجر بغیر کسی کو بتائے ٹرسٹ سے نکل آیا تھا اور 3-4 روز سے اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ انہوں نے اس نئی بستی کا رخ کیا ہوگا۔ اس خیال کی وجہ کیا تھی؟ جو کچھ ان دونوں بندوں نے بتایا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مسٹر راجر کا مس سروج کے ساتھ سنجیدہ افیئر چل رہا تھا۔ مسٹر راجر کے لیے تو یہ ایک سنجیدہ افیئر تھا۔ جب مس سروج ٹرسٹ سے اچانک غائب ہو گئی تو مسٹر راجر کو بہت شوق پہنچا۔ وہ انہیں ہر صورت تلاش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ڈچ کمانڈو سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اسٹیٹمنٹ درست ہے؟ میں وثوق سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا جناب، بہرحال اس بات میں وزن ضرور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ مسٹر راجر یہاں کالونی میں پہنچے ہیں اور ان کی موت بھی یہیں واقع ہوئی ہے، لیکن دیگر امکانات کو بھی تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ راجر کی آڑ میں یہ لوگ عسقی کی ٹو لگا رہے ہوں، یا پھر کوئی اور مقصد بھی ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ لوگ منابع والے معاملے کی ٹو میں یہاں پہنچے ہو۔ یقینی بات ہے کہ افرا تفری کی خبریں ٹرسٹ تک پہنچ رہی ہوں گی جو منابع کے سبب یہاں مچی ہوئی ہے۔ ڈچ کمانڈو بولا، مجھے آپ کی پہلی والی بات میں زیادہ وزن محسوس ہوتا ہے۔ اگر راجر معاملہ نہیں ہے تو پھر یہ ضرور ماسٹر عسقی کا چکر ہو سکتا ہے۔ بھاگ جانے والے 3 بندوں میں سے کوئی پکڑا گیا یا نہیں؟ نہیں، اگر ان میں سے کوئی پکڑا جاتا تو شاید ہمارا کام آسان ہو جاتا۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے صفدر اور پروفیسر سے مشورہ کیا۔ دونوں کا خیال تھا کہ عسقی کی نگرانی کا انتظام مزید سخت کر دینا چاہیے۔ میں نے جا کر عسقی سے ملاقات کی۔ وہ ہماری رہائش گاہ کی بالائی منزل پر موجود تھا۔
کم از کم 2 مسلح افراد 24 گھنٹے اس کے قریب موجود رہتے تھے۔ جس کمرے میں عسقی کو رکھا گیا تھا وہاں ایک آہنی دروازے کے سوا آمد و رفت کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کمرے سے باہر بھی 2-3 مسلح لارسی ہر وقت موجود رہتے تھے۔ عسقی اب کافی حد تک نئے ماحول کے سانچے میں ڈھل چکا تھا۔ اس کا زیادہ تر وقت ویڈیو گیمز کھیلتے یا VCR پر کارٹون فلمیں دیکھتے گزرتا تھا۔ وہ بہت چیخا چلایا تھا کہ اسے کارٹون فلموں کے بجائے بڑوں والی فلمیں مہیا کی جائیں، مگر سگریٹوں کی فرمائش کی طرح اس کی یہ فرمائش بھی پوری نہیں کی گئی تھی۔ اب مجبوری کا نام شکریہ کے مصداق وہ کارٹون فلموں پر ہی گزارا کر رہا تھا۔ زری نے ڈنڈے کے مناسب استعمال سے اس پر اچھا خاصا روب گاٹھ لیا تھا۔ اب بھی جب وہ کبھی پٹری سے اترتا اور کسی بات پر ضد کرتا تو زری کی آمد اس کی تکلیف کے لیے تیر بہدف ثابت ہوتی اور وہ فوراً شفا پاتا تھا۔ بہرحال پہرے داروں کو گالیاں دینا اور چیزیں اٹھا کر پھینکنا اب بھی اس کے دلچسپ مشغلے تھے۔ میں لارسی پہرے داروں کو عسقی کی نگرانی کے سلسلے میں ضروری ہدایت دے رہا تھا جب میرے واکی ٹاکی پر سگنل موصول ہوا۔ میرا اندازہ تھا کہ دوسری طرف کنگ ہوگا، مگر یہ اندازہ غلط ثابت ہوا۔ مجھے ایک اجنبی آواز سنائی دی۔ یہ کسی لڑکی کی آواز تھی۔ وہ لڑکی انڈین یا پاکستانی رہی ہوگی کیونکہ وہ اردو بول رہی تھی۔ میری آواز سنتے ہی اس نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، لیکن میں آپ کو جانتی ہوں۔ آپ کا نام شاہ جہان ہے اور کنگ کا بیٹا ماسٹر عسقی اس وقت آپ کی تحویل میں ہے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ اگر تم ٹھیک بھی کہہ رہی تو اس کال سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ وہ عجلت میں بولی، آپ لوگوں نے کل کسی وقت ٹرسٹ کے 2 بندوں کو پکڑا ہے۔ آپ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ ماسٹر عسقی کو چھڑانے آئے تھے یا پھر وہ کنگ کے اسسٹنٹ مسٹر راجر کو ڈھونڈنا چاہتے تھے، لیکن آپ کے… ابھی لڑکی نے یہاں تک ہی کہا تھا کہ کھٹ پٹ کی آواز آئی اور لڑکی کی چیخ سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زوردار مردانہ گھراہٹ ابھری۔ لڑکی کو کھینچ کر شاید فرش پر پٹخ دیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک منحوس آواز سنائی دی، وہی منحوس آواز جو ٹرسٹ کے در و بام میں ہر وقت گونجتی رہتی تھی اور انسان پر انسان کے ظلم کی کہانی سناتی تھی۔ یہ کیبوکو کی آواز تھی۔ شائیں شائیں کے ساتھ لڑکی کی کربناک چیخیں ابھری، پھر لڑکی کا لباس چرر چرر کی آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کسی نے واکی ٹاکی بند کر دیا۔ میں سناٹے میں کھڑا رہ گیا۔ اس ادھوری گفتگو نے ذہن میں ہلچل پیدا کر دی تھی۔ یہ بات تو یقینی تھی کہ یہ کال مجھے ٹرسٹ کے اندر سے ہی کی گئی تھی۔ جس نے کی تھی وہ یقیناً کنگ کے بہت قریب رہی ہوگی، کیونکہ اس کی رسائی اس خاص واکی ٹاکی تک ہو گئی تھی جس کے ذریعے کنگ مجھ سے رابطہ کرتا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ کنگ کی خوبصورت خادماؤں میں سے کوئی ایک ہو۔ وہ جو اطلاع مجھے دینے جا رہی تھی وہ یقیناً بہت اہم رہی ہوگی، مگر افسوس کہ وہ اطلاع مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ وہ مجھے ان 2 افراد کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جو پکڑے گئے تھے، اور غالباً اس خاص مقصد کے بارے میں بتانا چاہتی تھی جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ اب پتہ نہیں اس بیچاری پر کیا گزر رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ کسی عقوبت خانے میں اسے لرزہ خیز جسمانی اذیت سے دوچار کیا جا رہا ہو۔ پہرے داروں کو عسقی کی نگرانی سے متعلق ضروری ہدایات دے کر میں نچلی منزل پر آ گیا۔ جس وقت میں سیڑھیاں اتر رہا تھا مجھے کالونی کے وسطی حصے سے فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ رائفل سے اوپر تلے کئی فائر کیے گئے۔ میں نے اس فائرنگ کو کچھ زیادہ اہمیت نہیں دی۔ کالونی میں سانپوں اور دیگر حشرات کے آمد و رفت کے باعث اکثر اکا دکا فائر ہوتے رہتے تھے، تاہم کچھ ہی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ فائر عام نوعیت کے نہیں تھے۔ موملی کی زبانی مجھے اطلاع ملی کہ ان دونوں افراد کو نامعلوم قاتلوں نے ہلاک کر دیا جن سے تہہ خانے میں کمانڈوز پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ صورتحال الجھتی چلی جا رہی تھی۔ اندازہ ہوتا تھا کہ مگاسا بستی کی طرح یہاں بھی ٹرسٹ کے ہرکارے موجود ہیں اور اپنے پاؤں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پروفیسر اور صفدر کے خیال میں ان لوگوں کا سدباب ضروری تھا، ورنہ وہ یہاں بھی کوئی خوفناک چال چل سکتے تھے۔ دوسری طرف بوما سے منابع کے فرار نے بھی کھلبلی مچا رکھی تھی۔ ایک عجیب سا خوف و ہراس مقامی لوگوں کے دلوں میں جاگزیر ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں یقین تھا کہ منابع کی وجہ سے ان پر مزید آفات آئیں گی۔ اگر ان لوگوں کو سائیں علی پر بے پناہ اعتقاد نہ ہوتا اور سائیں کا سہارا میسر نہ ہوتا تو شاید وہ کب کے یہاں سے تتر بتر ہو چکے ہوتے۔ کھنڈر سے 8-10 میل دور جنگل میں آگ بدستور لگی ہوئی تھی۔ دھوئیں کے سیاہ مرغولے اکثر مشرقی افق پر دکھائی دیتے تھے۔ رات کے وقت سرخ روشنی بہت اوپر تک نظر آتی تھی۔ اس دور دراز علاقے میں آگ بجھانے کے لیے بھلا کس نے آنا تھا؟ جنگل کو خود ہی جل کر بجھ جانا تھا۔ تیسرے روز صبح سویرے زری نے مجھے بتایا کہ سردار رافع چند پجاریوں کے ساتھ بوما میں موجود ہے۔ ان سب لوگوں نے سیاہ لبادے پہن رکھے ہیں اور سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔ شاید وہ کسی طلسمی عمل میں مصروف ہیں۔ میں اس وقت بیکار ہی بیٹھا تھا۔ اٹھ کر زری کے ساتھ بوما کی طرف چل دیا۔ بوما میں رافع سے ملاقات ہوئی اور انکشاف ہوا کہ وہ لوگ منابع کو پہاڑی گپھا سے نکالنے اور اس پر قابو پانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ اگر جلدی انہوں نے ایسا نہیں کیا تو لارسیوں پر مزید آفات نازل ہو سکتی ہیں۔ یہ بات تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ میں نے مومل کے ذریعے سردار سے پوچھا۔ سردار رافع بولا، اس خطرے کا احساس کرنے کے لیے بہت عالم فاضل ہونا ضروری نہیں ہے جناب۔
منابع ایک باکمال ساحرہ تھی، اب اس کی اندرونی قوت میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ کاش وہ ہمارے تعاون سے زندہ ہوتی، مگر وہ بد قوتوں کے تعاون سے زندہ ہوئی ہے اور ان قوتوں کا حصہ بن چکی ہے۔ کیا تم لوگوں نے اپنے منصوبے کے لیے سائیں علی سے مشورہ کیا ہے؟ ہم نے اس کے لیے بہت کوشش کی ہے، مگر پتہ نہیں کہ دیوتاؤں کی کیا مرضی ہے۔ سائیں جی اس سلسلے میں ابھی تک خاموش ہیں۔ ہاں، انہوں نے ہمارے منصوبے کی مخالفت نہیں کی۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ منابع کو زیادہ وقت نہ دیا جائے۔ یہ سیاہ لباس کیوں پہن رکھا ہے سب نے؟ یہ لباس ایک طرح کا حفاظتی حصار ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو گپھا کی طرف جانے والوں کے لیے حفاظتی حصار کا کام دیں گی۔ سردار رافع نے مجھے آنکھوں پر باندھے جانے والی سیاہ پٹیاں دکھائیں۔ اس کے علاوہ گندھے ہوئے آٹے جیسی کوئی شے تھی جو ان لوگوں نے اپنے کانوں میں ٹھونس رکھی تھی تاکہ باہر کی کوئی آواز ان کی سماعت تک نہ پہنچ سکے۔ اس ساز و سامان میں سب سے دلچسپ شے تانبے کا بنا ہوا ایک چھوٹا سا کھلونا نما ہاتھی تھا۔ یہ ہاتھی ایک تعویذ کی طرح کئی افراد نے اپنے گلوں میں آویزہ کر رکھا تھا۔ اس ہاتھی کے جسم پر پیتل ہی کی چھوٹی چھوٹی نوکیلی سوئیاں تھیں۔ ایسا ہی کھلونا ہاتھی سردار کے گلے میں بھی جھول رہا تھا۔ سردار باتیں کرتے ہوئے بے خیالی میں بار بار اس ہاتھی یعنی بوبو دیوتا کو چھوتا تھا، جیسے اضطراب کے لمحات میں اس کھلونا ہاتھی کا لمس اسے روحانی سکون پہنچا رہا ہو۔ میں نے رافع سے پوچھا، اگر میں اپنے ایک دو ساتھیوں کے سمیت آپ کے ساتھ جانا چاہوں تو؟ سردار مضطرب نظر آیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ایک خطرناک کام ہے اور اس کام میں روحانی طور پر طاقتور لوگوں یعنی پجاریوں کو ہی حصہ لینا چاہیے۔ عام شخص چاہے کتنا بھی دلیر اور مضبوط کیوں نہ ہو، اس کام کے لیے مناسب نہیں۔ میں نے کہا، تم مجھے اور میرے ساتھیوں کو عام مت سمجھو۔ ہم سائیں جی کے پیروکار ہیں اور روحانی طور پر تمہارے پجاریوں سے بڑھ کر نہیں تو کم بھی نہیں ہیں۔ سردار رافع نے کہا، اگر آپ لوگ ضرور جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آپ کو سائیں جی یا ان کی کنیز سے خاص اجازت لینا ہوگی۔ اس اجازت کے بغیر میں یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اتفاقاً عین اسی وقت میری نگاہ سروج پر پڑ گئی۔ وہ کنیز ساجے کے مخصوص لباس میں بڑی شان کے ساتھ کالونی کے مضافات کی طرف جا رہی تھی۔ شاید کسی نئی بستی کے قبائلی کالونی کے نواح میں خیمزن ہوئے تھے۔ جب بھی اس طرح نئے لوگ کالونی کے نواح میں پڑاؤ ڈالتے، سروج اپنے گرو سائیں علی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان سے ملاقات کرتی تھی اور ان کی حوصلہ افزائی کا فریضہ انجام دیتی تھی۔ سروج ڈولی میں بیٹھی تھی۔ ڈولی کے لمبے بانسوں کو کہاروں نے سہارا دے رکھا تھا۔ میرے اشارے پر سروج نے ڈولی رکوائی۔ سردار رافع کے سامنے ہی میں نے سروج سے پوچھا، میں سردار اور دیگر لوگوں کے ساتھ منابع کی تلاش میں جانا چاہ رہا ہوں۔ کیا تمہاری عدالت عالیہ سے اس امر کی اجازت ہے؟ وہ میرے طنز کو نظر انداز کرتی ہوئی بولی، جانا چاہو تو چلے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں، تمہیں کیوں اعتراض ہوگا؟ اچھا ہے کہ اس خطرناک کام میں خس کم جہاں پاک ہو جائے گا۔ اگر ایسی بات ہے نا تو اس پٹھان کو ضرور ساتھ لے کر جانا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اشارہ کیا اور کہاروں نے ڈولی آگے بڑھا دی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد میں اور مومل بھی سردار رافع کے ہم ساتھ گپھا کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ میں نے زری کو از خود دعوت نہیں دی تھی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ غار کے آس پاس پہنچتے اس کی حالت پتلی ہو جائے گی۔ رہا صفدر تو ابھی تک اس کی جسمانی پوزیشن ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی مہم جوئی میں حصہ لے سکتا۔ اس کا رنگ ابھی تک لیمو کی طرح زرد تھا اور چال میں لڑکھڑاہٹ نظر آتی تھی۔ میں نے تو براہ راست اس کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے وفا ویرا کا غم ہر گھڑی الاؤ کی مانند روشن رہتا تھا۔ ویرا تو یوں لاپتہ ہوئی تھی کہ اس کا کوئی سراغ ہی نہیں ملا تھا اور نہ ہی نشان۔ اب تو سائیں علی کی کہی ہوئی بات ہی درست لگتی تھی۔ سائیں نے کہا تھا کہ صفدر کے نصیب میں ہجر کی ایک ایسی رات آئی ہے جس کی صبح دور دور تک نظر نہیں آتی۔ ہم دوپہر سے تھوڑی دیر قبل کالونی سے روانہ ہوئے۔ رافع اور دیگر لوگوں کی طرح میں اور مومل بھی لمبے سیاہ لبادوں میں ملبوس تھے۔ یہ لبادے سر کو بھی ڈھانپتے تھے، صرف چہرے کا تھوڑا سا حصہ نظر آتا تھا۔ ہاتھوں پر سیاہ دستانے اور پاؤں میں سیاہ جرابیں تھیں۔ ایک کھلونا ہاتھی ہمارے گلے میں بھی ڈال دیا گیا۔ ہمارے ساتھ جانے والوں میں رافع کے علاوہ 10 پجاری بھی تھے۔ ان میں 2 بڑے پجاری تھے اور 8 چھوٹے۔ بڑے پجاریوں کی اہم نشانی یہ تھی کہ ان کی پیشانیوں پر سفید رنگ سے 4 لکیریں کھینچی گئی تھیں۔ سردار رافع کا نائب محارے نامی جنگجو بھی ہمارے ساتھ تھا۔ یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں گپھا کے قریب جانا تھا اور منابع کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرنا تھی۔ اس کے علاوہ قریباً 100 مزید افراد بھی ہمارے ساتھ گپھا کی طرف جا رہے تھے۔ یہ عام مسلح لشکری تھے۔ ان لوگوں کو گپھا سے قریباً 1.5 فرلانگ کی دوری پر رہنا تھا اور غار کو اپنے گھیرے میں رکھنا تھا۔ جس وقت ہم غار کے نزدیک پہنچے، شام ہونے والی تھی اور سورج کی تمازت کافی حد تک کم ہو گئی تھی۔ پروگرام یہی تھا کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے اندھیرا پھیلنے سے پہلے کر گزریں۔ جوں ہم غار کے نزدیک پہنچ رہے تھے، دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور پجاریوں کی انگلیاں اپنی مالاؤں پر زیادہ تیزی سے گردش کر رہی تھیں۔ غار سے قریباً 2 فرلانگ دور ہی بڑے پجاری کی ہدایت پر سب لوگ ٹھہر گئے۔
مسلح لارسیوں نے غار کو چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیا اور جن افراد کو غار کے دہانے پر پہنچنا تھا انہوں نے اپنی تیاری شروع کر دی۔ ان افراد میں 10 پجاریوں کے علاوہ میں، مومل اور سردار رافع بھی شامل تھے۔ گندے ہوئے آٹے جیسی شے ہم نے اپنے کانوں میں اس طرح ٹھونس لی کہ ہمارے کان تقریباً بند ہو کر رہ گئے۔ کانوں کو اس طرح بند کرنے سے پہلے رافع نے ہمیں کچھ ضروری ہدایات بھی دی تھی۔ ان ہدایات میں ایک اہم اور انوکھی دلچسپ ہدایت یہ بھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی کو اپنے ذہن پر کسی بھی طرح کا اثر محسوس ہو یا ہمیں یوں لگے کہ ہم اپنی منشا کے خلاف کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو ہم اپنے گلے میں آویزاں کھلونا ہاتھی کو استعمال کریں۔ استعمال کا طریقہ یہ تھا کہ ہاتھی کو اپنی اوٹھی میں بند کر کے زور سے دبایا جاتا، یہاں تک کہ ہاتھی کے جسم پر لگی ہوئی سوئیاں ہمیں تکلیف دینے لگتی۔ اس وقت اس ہدایت کا مقصد ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مگر بعد ازاں جب میں از خود اس تجربے سے گزرا تو حقیقت حال کا پتہ چلا۔ کانوں کو اچھی طرح بند کرنے کے بعد ایک ایک سیاہ پٹی ہمارے حوالے کر دی گئی۔ یہ سیاہ پٹی میں نے بھی آنکھوں پر باندھ کر دیکھی۔ اس میں سے نظر تو آتا تھا مگر بے حد مدھم، صرف یہ اندازہ ہو سکتا تھا کہ آگے کوئی رکاوٹ ہے یا نہیں۔ ان چیزوں سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں نے سردار سے پوچھا۔ اس کا درست جواب تو بڑا پجاری ہی دے سکتا ہے۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ احتیاطی تدبیریں ہمیں منابع کے شر اور اس کے طلسمی کشش سے بچائیں گی۔ رافع نے جواب دیا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ طلسمی کشش کس قسم کی ہوگی؟ اس کشش کے چند نمونے ہم اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ تم نے بھی دیکھا ہوگا کہ جوڈم بستی میں جب منابع مراقبے میں گئی تھی تو قریبی جنگل سے بھیڑیا نکل کر بستی میں آ گئے تھے۔ اسی طرح یہاں بھی مختلف جنگلی جانور منابع کی جادوئی کشش کے سبب کالونی کا رخ کر رہے ہیں۔ میرے اندازے کے مطابق چند دن پہلے پجاریوں کو جو عظیم سانحہ رونما ہوا اس کی وجہ بھی یہی طلسمی کشش تھی۔ یہ سب کچھ ہابارو کی یعنی آنکھوں کے جادو ہی کا کرشمہ ہے۔ در حقیقت ہابارو کی مختلف شکلیں اور طریقے ہیں۔ کچھ طریقوں میں عامل اور معمول کا آمنے سامنے ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر کچھ طریقے ایسے بھی ہیں جن میں عامل غائبانہ طور پر اپنے معمول پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اب منابع ہمارے سامنے نہیں ہے، نہ ہم اس کی آواز سن سکتے ہیں نہ ہی اسے دیکھ سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمیں اس کی طرف سے شدید خطرہ لاحق ہے۔ وہ اپنی قوت سے ہمارے دل و دماغ کو مفلوج کر سکتی ہے اور ہمیں اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ گپھا کے سامنے قتل ہونے والے 5 پجاریوں کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا واقعہ ہوا ہے۔ ایسے شواہد ملے ہیں جن سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان پجاریوں نے گپھا کے سامنے اپنے ہاتھوں سے خود کو پھانسی لگایا تھا۔ سردی کی ایک لہر مجھے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ مجھے وہ خوفناک منظر یاد آ گیا جب ہم نے غار کے سامنے 5 لارسی پجاریوں کو درختوں سے جھولتے دیکھا تھا۔ گپھا یعنی غار کے ارد گرد مسلح لارسیوں کا گھیرا مکمل ہو چکا تھا۔ وہ نیزے، برچیوں اور تیر کمان وغیرہ سے مسلح تھے۔ بڑے پجاری کی طرف سے انہیں ہدایات تھی کہ وہ منابع کو دیکھیں تو صرف اور صرف اس کی شہرک کو نشانہ بنائیں، کیونکہ جب تک اس کی شہرک نہیں کٹے گی اس کی موت واقع نہیں ہوگی۔ ان لوگوں کو مکمل ہدایات دینے کے بعد بڑے پجاری نے ہمیں اشارہ کیا اور ہم غار کے دہانے کی جانب بڑھے۔ سورج دور مغربی افق تک جھکتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے سائے ہمارے سامنے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کچھ آگے جا کر بڑے پجاری نے اپنی آنکھوں پر سیاہ رنگ کی مخصوص پٹی باندھ لی۔ ہم سب نے بھی اس کی تقلید کی۔ ابھی ہمیں پٹیاں باندھے 2-3 منٹ ہی ہوئے تھے کہ خطرناک ڈھلان پر سے ایک پجاری کا پاؤں پھسلا اور وہ لڑکتا ہوا 50-60 فٹ نیچے جا گرا۔ اس کی چیخ خوفناک تھی۔ ہم نے پٹیاں اتاری اور دوڑتے ہوئے مضروب تک پہنچے۔ وہ جھاڑیوں میں پھنسا ہوا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور سر پر بھی گہرا زخم نظر آ رہا تھا۔ اسے جھاڑیوں سے نکالنے اور اٹھا کر کھڈ سے باہر لانے میں آدھا پون گھنٹہ لگ گیا۔ سردار نے بڑی مہارت سے مضروب کی ٹانگ کے ارد گرد چند لکڑیاں رکھی اور پٹی باندھ دی۔ اس کے سر سے بہنے والا خون بھی روک دیا گیا۔ اس چکر میں اندھیرا ہو گیا۔ اس اندھیرے سے بچنے کے لیے ہم دوپہر سے کوشش کر رہے تھے۔ بڑے پجاری کا خیال تھا کہ زخمی کو واپس بھیج دیا جائے، مگر سردار کی رائے مختلف تھی۔ اس نے کہا کہ زخمی واپس گیا تو غار کو گھیرے میں لینے والے مسلح لارسیوں کے حوصلے پر برا اثر پڑے گا۔ ہم زخمی سمیت غار کے دہانے کی طرف بڑھے۔ سیاہ پٹیاں ایک بار پھر ہماری آنکھوں پر تھیں۔ چاند تاروں کی روشنی وہاں موجود تھی، لیکن ان پٹیوں کے سبب ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ ہم درختوں اور پتھروں کو ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہے تھے۔ دہانے سے 40-50 گز کے فاصلے پر ہم رک گئے۔ رافع اپنے ساتھ کسی جنگلی بیل کی بہت سی خشک لکڑیاں لایا تھا۔ ان لکڑیوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جلائے جانے پر بہت زیادہ دھواں دیتی ہیں۔ یہ دھواں کسی قدر زہریلے اثرات رکھتا تھا۔ اس کی وجہ سے آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا اور سانس کی آمد و رفت مشکل ہو جاتی تھی۔ ان لکڑیوں کے 3 گٹھے ہمارے پاس موجود تھے۔ غار کے دہانے کے عین سامنے قدرتی سائبان کے نیچے ہم نے ڈیرا جما لیا۔ رات 9 کے لگ بھگ 2 پجاری کارروائی کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر سیاہ پٹیاں بدستور باندھ رکھی تھیں۔ انہوں نے خشک لکڑیوں کے ایک گٹھے پر پانی گرایا۔ لکڑیوں پر پانی گرانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ ایک دم جلنے کی بجائے زیادہ مقدار میں دھواں دیں۔
اس کے بعد اندر کی خشک لکڑیوں کو سلگایا گیا۔ ایک طرح سے یہ آنسو گیس کا ایک بہت بڑا منبع تیار کیا جا چکا تھا۔ اب اس دھواں دیتے گٹھے کو غار کے اندر پھینکا جانا تھا، مگر اس سے پہلے کہ دونوں پجاری گٹھا لے کر غار کی طرف بڑھتے، بڑے پجاری نے چیخ کر انہیں روک دیا۔ سب کے کان بند تھے۔ بڑے پجاری کے چیخنے کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی، نہ ہی سیاہ پٹیوں کے سبب کسی کو صاف نظر آیا کہ بڑا پجاری کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ بس اتنا دکھائی دیا کہ وہ دونوں ہاتھ کھول کر سامنے کھڑا ہو گیا۔ چند لمحے بعد بڑے پجاری نے اپنی آنکھوں پر سے سیاہ پٹی اتار دی اور کانوں میں سے وہ چیز بھی نکال دی جس نے ہماری سماعت کا راستہ روک رکھا تھا۔ رافع اور بڑے پجاری کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ بڑا پجاری بار بار غار کے دہانے کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہاں 2 آوارہ کتے نظر آئے۔ ان کتوں کے جسم سیاہی مائل تھے اور جسم پر بال بھی تھے۔ ان کا حلیہ خوخار جنگلی کتوں سے بالکل مختلف تھا۔ وہ غار کے دہانے پر استراحت کے انداز میں بیٹھے تھے۔ سردار نے مومل کی زبانی مجھے بتایا کہ منابع اس گپھا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس بات کا علم کیسے ہوا؟ میں نے مومل کے ہی ذریعے پوچھا۔ وہ بولا، بڑے پجاری کا کہنا ہے کہ جس جگہ منابع موجود ہوگی وہاں ایک خاص فاصلے تک کوئی ایسا چوپایا موجود نہیں ہوگا جو گوشت خور ہو۔ یہاں ان کتوں کی موجودگی ثابت کرتی ہے کہ منابع اس وقت گپھا کے اندر موجود نہیں۔ پجاری صاحب کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ یہاں سے جا چکی ہے؟ شاید ایسا نہیں ہے۔ ہم نے ارد گرد کے علاقے کی بہت چھان بین کی ہے۔ یہاں اس گپھا سے بہتر چھپنے کی کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں۔ یوں لگتا ہے کہ وہ عارضی طور پر یہاں سے نکلی ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ دیر تک واپس آ جائے۔ تو کیا ہم یہاں انتظار کریں گے؟ بالکل، انتظار تو کرنا پڑے گا۔ بڑے پجاری کی ہدایت پر دوسرے پجاریوں نے سلگتی ہوئی لکڑیوں پر پانی پھر ڈال دیا اور یہ لکڑیاں ایک دم بہت کڑوا دھواں دے کر بجھ گئیں۔ ہم نے سائبان کے نیچے دبک کر بیٹھ گئے اور پیش آنے والے نادیدہ لمحوں کا انتظار کرتے رہے۔ ہم ٹیلے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھے تھے اور ٹیلے ہی کا حصہ معلوم ہوتے تھے۔ تیرگی نے ہمیں اپنے اندر پوری طرح چھپا رکھا تھا۔ یہاں سے چند ہی گز کے فاصلے پر وہ درخت تھے جن پر چند روز پہلے ہم نے 5 عدد لاشیں جھولتی دیکھی تھیں۔ وہ 5 افراد کسی نادیدہ قتل کا شکار ہوئے تھے۔ آج ہم اسی مقام پر موجود تھے اور خود کو کسی نادیدہ قاتل کے آس پاس محسوس کر رہے تھے۔ وہ قاتل قوت ہمیں کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہر گھڑی یہ احساس قوی تر ہو رہا تھا کہ وہ آس پاس موجود ہے اور ہم اس کی زد میں ہیں۔ بڑے پجاری کی نگاہیں بدستور غار کے دہانے پر بیٹھے 2 آوارہ کتوں پر لگی تھیں۔ اسے یقین تھا کہ جب منابع غار کی طرف واپس لوٹے گی ان کتوں میں واضح اضطراب نظر آئے گا اور وہ دم دبا کر یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ بہرحال ابھی تک کتے پرسکون تھے اور یوں لگتا تھا کہ صبح تک پرسکون ہی بیٹھے رہیں گے۔ رات لمحہ لمحہ سرک رہی تھی۔ ہم سب جاگ رہے تھے اور پوری طرح چوکس تھے۔ بڑے پجاری سمیت تمام پجاریوں کی انگلیاں تیزی سے اپنی مالاؤں پر گردش کر رہی تھیں۔ میں اور مومل دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میرے پاس ریوالور تھا، مومل کے پاس خودکار رائفل تھی۔ سردار رافع کا نائب مہارے بھی خودکار رائفل سے مسلح تھا۔ پجاریوں کے پاس کسی قسم کا کوئی اسلحہ نہیں تھا، صرف بڑے پجاری کے پاس عجیب وضع کا ایک لمبا سا نیزہ تھا۔ یوں لگتا تھا کہ یہ نیزہ ہتھیار سے زیادہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے۔ سرتاپا سیاہ لبادوں میں ملبوس ہم انسانوں سے زیادہ ہوائی چیزوں کے قبیلے کے لگ رہے تھے۔ کچھ ایسی ہوائی چیزیں جو شب کی تاریکی میں اپنے ٹھکانوں سے نکلی تھیں اور کسی مشترکہ آسیبی مقصد کے تحت ایک جگہ جمع ہو گئی تھیں۔ زخمی پجاری اپنی زخمی ٹانگ کو ایک ہاتھ سے سہارا دیے بالکل پرسکون بیٹھا تھا۔ بڑے پجاری نے دیر تک اس کی ٹانگ پر کچھ عمل کیا تھا، جس کے بعد زخمی کو نفسیاتی طور پر بہت سکون محسوس ہوا تھا اور وہ دیوار سے ٹیک لگائے اونگنے لگا تھا۔ ہم بیٹھے رہے۔ مومل نے اونگنا شروع کر دیا۔ میں بھی غنودگی محسوس کر رہا تھا۔ رات ٹھنڈی ہو گئی اور مسحور کن ہوا سی چلنے لگی۔ اچانک ایک غراہٹ سنائی دی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ایک پجاری نے چیتے کی طرح تڑپ کر مہارے کے کندھے سے خود کا رائفل اتار لی تھی۔ اس کے ساتھ ہی نوجوان پجاری نے ایک چنگھاڑا بلند کیا اور رائفل کا رخ اپنے ساتھیوں کی طرف کر دیا۔ یہ سارا عمل 1-2 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، نوجوان پجاری نے اپنے ساتھیوں پر فائر کھول دیا۔ اس کے انداز میں بلا کی وحشت تھی۔ اس نے اوپر تلے 3 برسٹ مارے اور اپنے ساتھیوں کو خون میں نہلا دیا۔ میں نے دیکھا چند گولیاں شہزور جنگجو مہارے کے سر میں لگی اور کھوپڑی کا ایک حصہ ٹوٹ کر دور جا گرا۔ اس دوران میں اپنا ریوالور نکال چکا تھا۔ میں نے 2 فائر نوجوان پجاری کے سر پہ کی، مگر اتفاق کے تحت وہ بچ گیا۔ اس نے رائفل کا رخ میرے اور مومل کی جانب کر کے بے دریغ ٹریگر دبا دیا۔ میں نے پھرتی سے زمین پر گر کر خود کو بچایا۔ مومل بھی اسی انداز سے بچ نکلا۔ اس سے پیشتر کے پجاری پھر ٹریگر دباتا، مومل کسی طاقتور اسپرنگ کے مانند ہوا میں اچھلا اور ہوا ہی میں قلع بازی لگا کر پجاری پہ جا گرا۔ اس کی ٹانگیں پجاری کے سینے پر لگیں۔ پجاری الٹ کر دور گرا
اور نشیب میں لڑکتا چلا گیا۔ رائفل اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر تاریکی میں بھاگا، مومل چھلاوے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ میری نگاہ اچانک بڑے پجاری پر پڑی۔ وہ شدید زخمی تھا مگر اس قابل تھا کہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے۔ میں نے اپنے لبادے سے ٹارچ نکال کر جلائی۔ اس کی روشنی میں بڑے پجاری کا جسم لہو لہان نظر آیا۔ ایک گولی اس کی گردن میں لگی تھی اور وہاں سے بہنے والا خون اس کی توند کو بھگوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ عجب ہیجیانی منظر پیش کر رہا تھا۔ ابھی 2 سیکنڈ پہلے بڑے پجاری نے جھک کر زمین سے کوئی چیز اٹھائی تھی۔ اب ٹارچ کی روشنی میں نے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان پجاری کی گری ہوئی رائفل ہے۔ بڑا پجاری جو خود بھی چند لمحوں کا مہمان نظر آتا تھا، لڑکھڑاتا ہوا اپنے مردہ و نیم مردہ ساتھیوں کے قریب پہنچا۔ پھر میری آنکھوں نے ایک اور حیرتناک منظر دیکھا۔ اس نے رائفل کا رخ اپنے بے حس ساتھیوں کی طرف کر کے ایک بار پھر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، جیسے وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہ رہا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے کوئی زندہ نہ بچ جائے۔ میں نے لپک کر بڑے پجاری کے ہاتھ سے رائفل چھینی۔ وہ تیورا کر نیم پختہ زمین پر گرا۔ میری ٹارچ کا لرزتا ہوا دائرہ اس کے چہرے پر آیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پجاری کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ وہ مر چکا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چند سیکنڈ کے اندر یہ کیا سے کیا ہو گیا۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے اپنے چاروں جانب لاشیں نظر آ رہی تھیں۔ 10 پجاریوں میں سے بس وہی زندہ بچا تھا جو بھاگ نکلا تھا۔ رافع کا جنگجو نائب محارے ہلاک ہو گیا تھا اور خود رافع بھی شدید زخمی تھا۔ اس وقت ایک سائبان تلے صرف سردار رافع تھا جس میں زندگی کی رمق نظر آ رہی تھی۔ میں نے کچھ آگے جا کر مومل کو آوازیں دی مگر اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ جنونی قاتل کے پیچھے کافی دور نکل گیا ہے۔ میں نے اپنے قدموں میں اس پجاری کو دیکھا جس کی ٹانگ ابھی کچھ دیر پہلے کھڈ میں گرنے سے ٹوٹی تھی۔ اب اس کی ٹانگ میں 2-3 گولیاں بھی پیوست تھیں، لیکن اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ سینے میں عین دل کے مقام پر لگنے والی گولی اسے راہی عدم کر چکی تھی۔ میں وہیں لاشوں کے درمیان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ذہن کے نہا خانوں میں ایک سوال چیخ بن کر ابھر رہا تھا۔ کیا منابع کی نحوست ایک بار پھر لارسیوں کو ایک سانحے سے دوچار کر گئی ہے؟ 9 عدد اہم ترین پجاری جو صرف 1 منٹ پہلے تک زندہ تھے، اب بے جان لاشوں کی صورت میں میرے سامنے پڑے تھے۔ ان کے سیاہ لبادے، سیاہ دستانے اور سیاہ موزے ان کے اپنے ہی خون سے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ سخت احتیاطی تدبیروں کے ساتھ یہاں آئے تھے، لیکن یہاں پہنچ کر وہ قدرے ریلیکس ہو گئے تھے۔ ان کا گمان تھا کہ شاید منابع اس وقت غار میں موجود نہیں۔ انہوں نے اپنی سماعت کو آزاد کر دیا تھا اور آنکھوں سے پٹیاں اتار دی تھیں۔ کیا پتہ ان کی یہی بے احتیاطی ان کی موت کا سامان بن گئی ہو۔ شاید زندگی میں پہلی بار میں نے ایک ایسے شخص کے انداز میں سوچا جو حقائق سے زیادہ مافوق الفطرت عناصر پر یقین رکھتا ہو۔ میرے دل کے اندر سے یہ آواز ابھری کہ مجھے وہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لینی چاہیے جنہیں اختیار نہ کرنے کی وجہ سے یہاں 9 جیتے جاگتے انسانوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ میں نے پلاسٹک شائن جیسا وہ مادہ پھر اپنے کانوں میں ٹھونس لیا اور آنکھوں پہ سیاہ پٹی باندھ لی۔ یہ بہت باریک پٹی تھی۔ اس کے اندر سے بھی میں ٹارچ کا روشن دائرہ دیکھ سکتا تھا اور دائرے کی زد میں آنے والی چیزیں دیکھ سکتا تھا۔ میں رافع کے سرہانے آن بیٹھا۔ اس کے سینے میں دائیں طرف گولی لگی تھی۔ ایک گولی اس کی دائیں ٹانگ میں پیوست تھی اور اس نے ایک نے اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں کاٹ دی تھی۔ وہ بے ہوش تھا، تاہم اس کا سانس روانی سے چل رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ سے خون کا اخراج کم کرنے کے لیے کس کر پٹی باندھ دی۔ سینے کے زخم کا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ غار کے دہانے کے پاس موجود 2 کتے غراتے ہوئے تیزی سے ایک جانب نکل گئے۔ یہ کتے فائرنگ کے زبردست شور کے دوران میں بھی یہاں موجود رہے تھے مگر اب آنن فانن ایک طرف نکل بھاگے تھے۔ ایک اندیشہ خود بخود میرے ذہن میں چنگھاڑا، کہیں ایسا تو نہیں کہ منابع اس غار کے دہانے کی طرف آ رہی تھی؟ خوف کی ایک لہر ٹھنڈک بن کر میرے رگو پے میں اتر گئی۔ میں ٹیلے کی ایک دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا۔ ریوالور پر میری گرفت خود بخود مضبوط ہو گئی تھی۔ میرے کان بند تھے۔ ارد گرد کی کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پتہ نہیں کوئی آواز تھی بھی یا نہیں۔ میں بے حرکت بیٹھا رہا اور آنے والے لمحوں کا انتظار کرتا رہا۔ دل و دماغ ایک عجیب سے سحر میں جکڑے چلے جا رہے تھے۔ کوئی کشش تھی جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہی تھی۔ مجھے لگا میرے دماغ کے اندر پراسرار انگلیاں رینگ رہی ہیں۔ یہ انگلیاں میری سوچوں کو اتھل پتھل کر رہی تھیں، میرے ارادوں کو اپنی گرفت میں لے رہی تھیں۔ مجھے اپنے جسم کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہوا۔ مجھے وہ آصبی کیفیت یاد آ گئی جو گلگت سے آگے وادی موت میں مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ پراسرار سانوس کے روبرو پہنچ کر میرے ارادے گرفتار ہوئے تھے اور میں مجبور محض بن کر رہ گیا تھا۔ آج ان لمحات میں ایک بار خود کو مجبور محض محسوس کرنے لگا تھا۔ یکایک مجھے محسوس ہوا کہ ایک آکٹوپس کے بے شمار ہاتھ میرے بدن سے لپٹ گئے ہیں۔ یہ ہاتھ مجھے تاریک غار کے دہانے کی طرف کھینچ رہے ہیں۔ میرے کان بند تھے لیکن کچھ غیر مرئی آوازیں ان بند کانوں تک بھی پہنچ رہی تھیں۔ کوئی پکار رہا تھا، میرے پاس آؤ، میرے نزدیک چلے آؤ، اپنے ارد گرد کو بھول جاؤ، اپنے آپ کو بھول جاؤ، بس مجھے یاد رکھو اور میری طرف بڑھاؤ، آؤ میری طرف آ جاؤ۔
اس آواز کی کوئی شکل نہیں تھی، کوئی لفظ نہیں تھے، پھر بھی مفہوم پوری طرح میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ میرے پاؤں جیسے غار کی طرف بڑھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ ایک غنودگی سی مجھ پر طاری ہونے لگی تھی۔ میں نے خود کو جگائے رکھنے کی کوشش کی۔ میرے دل کے اندر گہرائی سے یہ آواز ابھر رہی تھی کہ اگر میں نے یہ غنودگی اپنے حواس پر طاری ہونے دی تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ میں بھی اپنے ارد گرد بکھری لاشوں کے ساتھ ایک لاش بن جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ابھی کچھ دیر بعد میرا بے جان جسم بھی اس درخت کے ساتھ جھول رہا ہو جس کے ساتھ چند دن پہلے 5 پجاریوں کی لاشیں جھول رہی تھیں۔ ان لمحات میں نہ جانے کیسے میرا ہاتھ اس کھلونا ہاتھی پر پڑ گیا جو میرے گلے میں جھول رہا تھا۔ تانبے کے اس ہاتھی پر تانبے ہی کی چھوٹی چھوٹی سوئیاں تھیں۔ میرے ذہن میں رافع کی کہی ہوئی بات آئی۔ میں نے ہاتھی کو مٹھی میں لے کر دبانا شروع کیا۔ سوئیاں میری ہتھیلی میں چبھی اور درد کی لہریں پورے بازو میں پھیل گئیں۔ چند لمحے بعد اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرے ذہن پر چھائی ہوئی دھند چھٹ رہی ہے۔ آکٹوپس کے ان بے شمار ہاتھوں کی گرفت میرے جسم پر نرم پڑ گئی تھی جو مجھے ہر طرف سے جکڑتے چلے جا رہے تھے۔ میں نے تانبے کے اس ہاتھی کو اور زور سے دبایا۔ سوئیاں گوشت کے اندر دھستی محسوس ہوئیں۔ میری غنودگی ختم ہونے لگی۔ مجھے لگا جیسے اس کھلونے کی شکل میں قابل اعتماد سہارا مل گیا مجھے۔ اس واقعے کے کئی دن بعد جب بھی سوچا تو احساس ہوا کہ یہ کوئی جادوئی عمل نہیں تھا، نہ ہی کھلونا ہاتھی میں کوئی روحانی ایسی کشش تھی جس نے مجھے پراسرار کشش کے پنجے سے کھینچا ہو۔ یہ تو ایک نہ ہی کھلونا ہاتھی میں کوئی ایسی روحانی قوت تھی جس نے مجھے پراسرار کشش کے پنجے سے نکالا۔ یہ تو ایک سیدھی سادی بات تھی جو تھوڑے سے غور کے بعد کسی بھی شخص کی سمجھ میں آ سکتی تھی۔ جسمانی تکلیف پہنچنے کی صورت میں انسان کے ذہن پر سے دباؤ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ یہ عمل عام زندگی میں بھی اکثر ہمارے سامنے آتا رہتا ہے۔ سخت شرم کے موقع پر انگلیاں مروڑنا، شدید غصے کے عالم میں بال نوچنا، خود کو زخمی کر لینا، غصے کے عالم میں دیوار پہ مکے برسانا یا اس قسم کے کئی اور افعال، یہ سب کچھ در حقیقت ہم اپنی ذہنی کیفیت کی شدت کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ میں کھلونا ہاتھی کو اپنی مٹھی میں دبائے بیٹھا رہا اور خدا سے دعا کرتا رہا کہ میرے اعصاب چٹکنے سے بچے رہیں۔ یہ ایک ایسی اعصابی کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں۔ جسم جیسے ٹوٹ کر ہزاروں حصوں میں تقسیم ہو جانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کتنی دیر اسی عذابناک کیفیت میں گزرے۔ اندازاً 8-10 منٹ میں اسی حالت میں رہا۔ پھر میں نے سیاہ پٹی کی اوٹ سے دیکھا کہ مومل واپس آ رہا ہے۔ مومل کی واپسی کے ساتھ ہی میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی وہ جان لیوا کیفیت یکدم معدوم ہو گئی۔ مجھے لگا جیسے میں کسی ڈراؤنے خواب سے جاگ گیا ہوں۔ میں نے آنکھوں پر سے پٹی ہٹا دی، کانوں میں بھرا ہوا پلاسٹک شائن جیسا مرکب بھی نکال دیا۔ مومل صاحبان کے نیچے بکھری ہوئی لاشیں دیکھ کر ششدر تھا۔ اس نے اپنی ٹارچ کا دائرہ زخمی سردار کے چہرے پر ڈالا اور مزید غمزدہ نظر آنے لگا۔ یہ سب کیا ہو گیا جناب؟ ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ بھاگ گیا یا پکڑا گیا؟ بھاگ گیا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا۔ سردار کے ساتھیوں کو فائرنگ کا پتہ چل گیا ہے؟ جی، وہ سخت پریشان تھے، گپھا کی طرف آنا چاہ رہے تھے، میں نے انہیں بمشکل روکا ہے۔ اسی دوران مومل کی نگاہ میرے ہاتھ پر پڑی اور وہ بری طرح چونک گیا۔ میں نے بھی پہلی بار ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہتھیلی زخمی تھی اور خون رس رہا تھا۔ ہیجانی کیفیت میں نے کھلونا ہاتھی کو کافی زور سے دبایا تھا۔ سوئیاں گوشت کے اندر تک دھس گئی تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ مومل نے پوچھا۔ میں نے مختصر لفظوں میں اسے بتایا۔ اسی اثنا میں سردار رافع کے ہونٹوں سے کرہا نکلی۔ ہم اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ مومل نے بتایا کہ پانی مانگ رہا ہے۔ اسے فوری طبی امداد کی ضرورت تھی، لیکن طبی امداد کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ ہم نے رافع کو پانی پلایا۔ ٹارچ کی روشنی میں نے اچھی طرح لاشوں کا جائزہ لیا۔ ان میں سے کسی کے اندر بھی زندگی کے آثار موجود نہیں تھے۔ میں نے رافع کو بڑی احتیاط سے کندھے پر اٹھایا اور ہم رافع کے ان ساتھیوں کی جانب روانہ ہو گئے جنہوں نے غار کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ نہ جانے کیا بات تھی، مومل کے آنے کے بعد وہ پراسرار کشش محسوس نہیں ہوئی تھی جو مجھے اندھے کے ہاتھوں سے غار کی جانب کھینچ رہی تھی، نہ ہی کانوں میں وہ پراسرار سرگوشیاں گونجی تھیں۔ ہم سردار کو اٹھائے اس کے ساتھیوں کے پاس پہنچے تو ایک دم ہمارے گرد ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ ہر چہرہ مضطرب نظر آنے لگا۔ یقیناً اس اضطراب میں مزید اضافہ ہو جاتا اگر ہم ان لوگوں کو بتا دیتے کہ ہمارے ساتھ جانے والے تمام پجاری اس وقت لاشوں کی صورت میں غار کے دہانے پر پڑے ہیں۔ سردار کے ساتھیوں نے بڑی پھرتی سے کچھ شاخوں کو جوڑ کر ایک اسٹریچر سا بنا لیا اور سردار کو اس پر لٹا کر کالونی کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاشوں کو اٹھایا جانا ضروری تھا، مگر اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ غار کی طرف واپس جانا خطرے سے خالی نہیں۔ اگر پجاری حالات سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود اور حفاظتی انتظامات کرنے کے باوجود 2 مرتبہ منابع کی وحشت کا شکار ہو سکتے تھے تو ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں آتے تھے۔ اس بات کا خطرہ موجود تھا کہ رات کے اندھیرے میں جنگلی جانور لاشوں کو خراب کریں، مگر یہ خطرہ مول لیے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہم واپس کالونی کی طرف روانہ ہوئے۔ پون گھنٹے کے سفر کے بعد ہم اس ہموار راستے پر پہنچ گئے جو سیدھا کالونی کی طرف جاتا تھا۔
اس راستے کے بائیں جانب وہ جنگل تھا جہاں 6 روز سے آگ لگی ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی میں آگ کے شعلے صاف نظر آتے تھے۔ ہوا میں اڑتی ہوئی چنگاریاں شیطانی رقص کا سا منظر پیش کرتی تھیں۔ جلتی ہوئی لکڑی کی بو ہوا کے جھونکوں کے ساتھ ہمارے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ ہم 3-4 فرلانگ آگے آ گئے ہوں گے جب اچانک مومل چونکا۔ اس کے کان کسی شکاری جانور کی طرح کھڑے ہو گئے تھے۔ کیا بات ہے مومل؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ خبیث کہیں آس پاس موجود ہے۔ تمہارا مطلب ہے وہ جس نے پجاری قتل کیے ہیں؟ مومل نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس نے غیر ارادی طور پر رائفل اپنے کندھے سے اتار لی تھی۔ پھر وہ تیزی سے ایک طرف لپکا۔ میں نے اس کا تعاقب کیا۔ ابھی ہم 15-20 گز ہی دور گئے ہوں کہ گھنی جھاڑیوں میں چھپا کوئی شخص اپنی پناہ گاہ سے نکل کر بڑی رفتار سے دوڑا۔ یقیناً مومل کا اندازہ درست تھا۔ جھاڑیوں سے نکل کر بھاگنے والا قاتل پجاری تھا۔ نہایت دشوار گزار راستے پر قریباً 2 فرلانگ تک ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ پھر یکایک میں نے مومل کو لڑکھڑا کر گرتے دیکھا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا۔ اس کا پاؤں ایک آہنی شکنجے میں تھا۔ یقیناً یہ کسی شکاری کا لگایا ہوا پھندا تھا۔ اس نے لمبی گھاس میں یہ پھندا کسی جانور کے لیے لگا رکھا ہوگا، مگر جانور کی وجہ سے مومل پھنس گیا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی دیکھ لیا۔ خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ مومل کی ٹانگ غالباً معمولی زخمی ہوئی تھی۔ میں نے مومل کو اس کے حال پر چھوڑ کر مفرور پجاری کا تعاقب جاری رکھا۔ تاریکی میں ایسا تعاقب کرنا کافی دشوار ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں درخت زیادہ نہیں تھے، صرف لمبی زرد گھاس تھی، لہٰذا مجھے بھاگتے ہوئے نوجوان پجاری کا ہیبلا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ہم جنگل کی آگ کے قریب تر پہنچ چکے تھے۔ سانسوں میں دھواں بھرنے لگا اور گرمی ایک دم بہت بڑھ گئی۔ پجاری سیدھا آگ کی جانب بھاگتا جا رہا تھا۔ یہ خطرناک صورتحال تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ اسی طرح بھاگتا ہوا آگ کے اندر گھس جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میں بڑے پجاری کو بھی ہیجانی انداز میں اپنے ہی ساتھیوں پر گولیاں برساتے دیکھ چکا تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا۔ رک جاؤ! میں نے چیخ کر کہا۔ ظاہر ہے میری اردو تو اس کی سمجھ آ نہیں سکتی تھی۔ ہاں، لب و لہجہ اسے خبردار کر سکتا تھا، مگر اس کی رفتار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ وہ آگ کے بالکل نزدیک پہنچ گیا ہے تو میں نے اس کی ٹانگوں پر 2 فائر کیے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کے سبب یہ دونوں فائر رائگاں گئے۔ پھر میری آنکھوں نے یہ حیرتناک منظر دیکھا کہ نوجوان پجاری خرامہ بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر گھس گیا۔ میں نے شعلوں کی روشنی میں دیکھا کہ اس کے سیاہ دلبادہ نے ایک دم آگ پکڑ لی۔ پجاری کے حلق سے ایک چیخ بلند ہوئی، مگر اس چیخ میں کرب کم اور جوش زیادہ تھا۔ اس نے سرتاپا شعلہ پوش ہونے کے باوجود رخ پھیر کر میری طرف دیکھا۔ خدا کی پناہ! اس کے چہرے پہ عجیب خوفناک تاثرات تھے۔ مجھے لگا کہ وہ ہنس رہا ہے۔ پتہ نہیں میرا وہم تھا یا وہ واقعی ہنس رہا تھا۔ اس کے حلق سے ایک اور چیخ بلند ہوئی، پھر وہ اوندھے منہ آگ میں گرا اور شعلوں میں چھپ گیا۔ میں اپنی جگہ سکتے کی سی حالت میں کھڑا تھا۔ میرے ارد گرد دور تک ویرانہ تھا۔ سامنے آگ میں دھڑا دھڑ جلتے درخت تھے۔ اچانک ایک بار پھر وہی کیفیت میرے دل و دماغ کو جکڑنے لگی جو کچھ دیر پہلے غار کے دہانے کے سامنے مجھ پر طاری ہوئی تھی۔ کسی انجانی قوت نے مجھے چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ دماغ میں پراسرار انگلیاں سرسرانے لگیں۔ غیر مرئی سرگوشیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں۔ میرے قریب آؤ، میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آؤ۔ میرے آس پاس تاریکی کے سوا اور کچھ نہیں تھا، مگر آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایک بار پھر مجھے یہ عجیب و غریب احساس ہوا کہ اس سرگوشی کی کوئی زبان نہیں تھی، نہ ہی اس کے کوئی الفاظ تھے، مگر پھر بھی مفہوم میری سمجھ میں آ رہا تھا۔ ایک دم میری ٹانگوں میں سکت نہیں رہی۔ میں وہیں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرا دماغ گھوم رہا تھا۔ کہیں پھر تو مجھ پہ غنودگی طاری نہیں ہو رہی؟ میں نے خود سے سوال کیا۔ اس سوال کا جواب غیر واضح تھا۔ شاید غنودگی طاری ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ از خود کھلونا ہاتھی کی طرف بڑھا۔ میں نے اسے مٹھی میں دبایا اور پورے زور سے بھینچنا شروع کر دیا۔ درد کی لہریں پورے بازو میں پھیل گئیں۔ ذہن پر چھائی ہوئی دھند چھٹنے لگی، لیکن پھر اچانک درد کی لہریں بے بس ہو گئیں اور دھند غالب آنے لگی۔ میں شاید بے ہوش ہو رہا تھا۔ اگر میں بے ہوش ہو جاتا تو موت یقینی تھی۔ آگ ایک کے بعد دوسری جھاڑی کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ فنکارتے ہوئے شعلوں کا فاصلہ مجھ سے کمتر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ذہن کو جھٹکا اور اٹھنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہتا ہوں لیکن بھاگ نہیں سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، دماغ سن ہو گیا۔ ایک دم میرے سامنے کی 3-4 جھاڑیوں نے آگ پکڑ لی اور دھڑا دھڑ جلنے لگی۔ دھوئیں سے میرا دم گھٹتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک دم موت کی دہلیز پر پہنچ گیا ہوں۔ یہ مجھے کیا ہو رہا تھا؟ میں نے کوئی نشہ تو نہیں کیا تھا، کوئی خواب آور دوا نہیں کھائی تھی؟ پھر میرے آواز کیوں مختل ہو رہے تھے؟ کیا یہ دھوئیں کا اثر تھا؟ ذہن کی گہرائی سے جواب آیا، مجھے خواہ ثبوت اور جواز نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ مجھے مان لینا چاہیے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ماورائی ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہے، نہ دلیل، نہ منطق سے کوئی تعلق۔
یکایک میں نے چاروں طرف سے خود کو شعلوں کے حصار میں پایا۔ آخری کوشش کے طور پر میں نے گلے میں آویزہ کھلونا ہاتھی کو مٹھی میں دبوچا، لیکن اب یہ تدبیر بھی کارگر نہیں رہی تھی۔ مجھے شاید درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں مکمل طور پر ہوش و حواس کھو دیتا، ایک ہاتھ نے میرا بازو تھام لیا اور مجھے اپنی جانب کھینچا۔ یہ بڑی مہربان گرفت تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ گرفت مجھے آگ میں بھسم نہیں ہونے دے گی۔ شاید یہ اطمینان ہی کا رد عمل تھا کہ ایک دم میری مزاحمت ختم ہو گئی۔ میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ ڈوبتے ذہن کے ساتھ میں نے دیکھا کہ آگ کا ایک ستون سا میری طرف بڑھ رہا ہے۔ دوبارہ حواس بحال ہوئے تو میں نے خود کو ایک نیم تاریک کمرے میں پایا۔ اس کمرے کی دیواریں کچی تھیں اور ان پر کیچڑ کا ایسا لیپ کیا گیا تھا جس میں بھوسا شامل کیا گیا تھا۔ اس کمرے میں صرف ایک چراغ روشن تھا۔ اس کے ساتھ والے کمرے سے کسی بوڑھے کے کھانسنے کی مدھم آواز بھی سنائی دیتی تھی۔ میرے جسم پر اب تک وہی سیاہ لبادہ تھا جو پجاریوں نے فراہم کیا تھا۔ سیاہ دستانے، جرابیں اور کھلونا ہاتھی ایک طرف تپائی پر پڑے تھے۔ میں کچھ دیر تک خالی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا۔ میں شعلوں کے درمیان تیورا کر گر گیا تھا اور کچھ شعلے میرے بالکل نزدیک پہنچ گئے تھے۔ میں نے اپنے زیریں جسم پر آگ کی شدید تپش محسوس کی تھی۔ شاید میری ٹانگیں آگ کی لپیٹ میں آئی تھیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ اسی وقت ایک ہاتھ میرے سینے پر آیا اور اس نے مجھے پھر سے لیٹنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے دیکھا یہ ایک درمیانی قامت کا شخص تھا۔ ایک براؤن رنگ کے لبادے نے اسے سر سے پاؤں تک ڈھانپ رکھا تھا۔ سر پر پہنچ کر اس لبادے نے ایک ٹوپی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس ٹوپی کے سبب اجنبی کا چہرہ جیسے گھونگھٹ میں چھپا تھا۔ اس شخص نے بڑی نرمی سے میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور ایک پیالہ میرے منہ سے لگا دیا۔ اس پیالے میں خوش ذائقہ محلول تھا۔ معمولی تذبذب کے بعد میں نے یہ محلول حلق سے نیچے اتار لیا۔ اس شخص نے دوبارہ بڑی نرمی سے میرا سر تکیے پر رکھ دیا۔ میں اس دوران مسلسل اس شخص کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ اس بات کا تو مجھے بہرحال یقین ہو چکا تھا کہ کسی شخص نے مجھے جنگل کی آگ سے نکالا ہے۔ اس وقت بھی یہ شخص غالباً اسی پراسرار لبادے میں تھا۔ کون ہو تم؟ میں نے انگریزی میں پوچھا۔ اس نے ہونٹوں سے شش کی آواز نکال کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ایک بار پھر اس کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر کچھ تاریکی اور کچھ اس شخص کی ٹوپی کے سبب یہ ممکن نہیں ہوا۔ میں نے غیر ارادی طور پر اپنی ٹانگوں کو ہلانا چاہا۔ اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ میری بائیں ٹانگ گھٹنے کے اوپر سے لے کر ٹخنے تک لوہے کی طرح اکڑی ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا۔ ٹانگ پٹیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اس پٹی کے نیچے لکڑی کے ٹکڑے وغیرہ رکھے گئے تھے۔ کیا میری ٹانگ کی ہڈی کو نقصان پہنچا ہے؟ یہ سوال چیخ بن کر میرے ذہن میں ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آگ کا وہ ستون یاد آیا جو میری بے ہوشی سے چند سیکنڈ قبل مجھے اپنی طرف بڑھتا محسوس ہوا تھا۔ وہ ستون کیا تھا؟ میرے دل نے پکار کر کہا کہ وہ کوئی جلا ہوا درخت تھا جو جل کر گرا تھا اور اس کی کچھ شاخیں مجھ سے ٹکرائی تھیں۔ میری ٹانگ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ میں نے جھلا کر اپنے خیرخواہ سے پوچھا۔ خدا کا شکر ہے زیادہ چوٹ نہیں آئی۔ ران کی ہڈی میں معمولی سا بال آ گیا ہے، چند دن کے آرام سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے مخاطب نے مجھے انگریزی میں ہی جواب دیا۔ وہ اتنے یقین سے بات کر رہا تھا جیسے اس دور دراز صحرا میں اس کچے مکان کے اندر اس نے میرے ایکس ریز لیے ہوں اور پوری تسلی کر لی ہو۔ اس شخص کا لب و لہجہ بھی مجھے کچھ جانا پہچانا لگا۔ میں نے سر گھما کر اسے ایک بار پھر دھیان سے دیکھنے کی کوشش کی۔ روشنی کا زاویہ ایسا تھا کہ اجنبی کا چہرہ مکمل تاریکی میں تھا۔ رہی صحیح کسر اس کی ٹوپی کے گھونگھٹ نے پوری کر دی تھی۔ مٹی کے چراغ کی لو مزید مدھم ہوتی جا رہی تھی۔ چراغ کو ٹھیک کرنے کے لیے اجنبی اس کی طرف بڑھا۔ یہی وقت تھا جب میری نگاہ اس کے بازو پر پڑی۔ بازو کی جگہ بس خالی آستین جھول رہی تھی۔ اجنبی کا ایک بازو کوہنی سے کٹا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ابھی مجھے اجنبی کے لب و لہجے نے چونکایا تھا، اب اس کے بازو نے مکمل طور پر ششدر کر دیا۔ میں بے ساختہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم میری طرف دیکھنا پسند کرو گے؟ وہ بدستور چراغ کی طرف متوجہ رہا۔ اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، شاید تم مجھے پہچان گئے ہو، تمہاری حسیں کافی تیز ہیں۔ کیا آپ محترم بوکارلو ہیں؟ اس نے جواب دینے کی بجائے رخ میری طرف پھیر لیا اور اپنے سر سے ٹوپی ہٹا کر اپنی پشت پر پھینک دی۔ وہ بوکارلو ہی تھا۔ میرا جسم سنسنا اٹھا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں اس حال میں بوکارلو سے ملاقات کروں گا۔ وہ تو اپنے بھائی کنگ براؤن کی تحویل میں تھا۔ اسے 7 کوٹریوں میں چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ ایک ایسی جیل کا قیدی تھا جس کی دیواریں آسمان تک بلند تھیں، اور اب کنگ کا یہ قیدی اس نیچی چھت والے بوسیدہ مکان میں میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ سے یہاں ملاقات ہوگی۔ میرے ہونٹوں سے سرسراتی آواز نکلی، بس یہ سب دیوتاؤں کا کرشمہ ہے۔ دیوتا جب چاہتے ہیں چیونٹی سے ہاتھی کو مروا دیتے ہیں۔ دیوتاؤں کی مرضی سے پہاڑوں کی سنگلاخ دیواریں راستے کھل جاتے ہیں۔
لیکن کوئی تو سبب ہوتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آپ کے ٹرسٹ سے نکلنے کا بھی کوئی سبب ہوگا. ہاں، یہ جہان تو اسباب کا جہان ہے. میری رہائی بھی ایک سبب کی مرہون منت رہی ہے. کوئی شخص تھا جو ٹرسٹ کی بلند دیواروں میں میرے لیے راستہ پیدا کر گیا. جو راستہ بہت سے زور آور مل کر بھی پیدا نہیں کر سکتے تھے، وہ اس اکیلی کمزور سی جان نے کیا. شاید تم اسے دیکھو تو حقیر اور بے وقت جانو، لیکن وہ میرے لیے میرے قریب ترین ساتھیوں سے بھی بڑھ کر اہم ثابت ہوا. کیا میں اس کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس سے پہلے کہ بوکارلو کو جواب دیتا، ساتھ والے کمرے میں موجود بوڑھے کو شدید کھانسی کا دورہ پڑا. بوکارلو لپک کر اس کے پاس گیا. وہ 4-5 منٹ تک بوڑھے کی دیکھ بھال میں مصروف رہا اور مدھم لہجے میں اس سے باتیں کرتا رہا. پھر وہ باہر نکل گیا. میرا دماغ گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا. بوکارلو کی رہائی موجودہ حالات میں بے حد اہم تھی. ڈانو ڈو لارسیو کو بوکارلو کی موجودگی سے بے پناہ تقویت مل سکتی تھی. وہ ان کا روحانی پیشوا تھا. سردار بوغات کی موت کے بعد صرف 2 افراد تھے جن کی روحانیت پر لارسی اندھا اعتماد رکھتے تھے، ایک سائیں علی اور دوسرا بوکارلو. مجھے یقین تھا کہ اگر لارسیوں کو ابھی یہ اطلاع پہنچا دی جائے کہ بوکارلو اپنے جابر بھائی کنگ براؤن کی زنجیریں توڑ کر ان کے درمیان موجود ہوا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں وہ اپنے گھروں اور خیموں سے باہر نکل آئیں گے اور ناچنا شروع کر دیں گے. یہ ایک دھماکہ خیز خبر تھی کہ محترم بوکارلو ٹرسٹ کے کسی عقوبت خانے میں نہیں بلکہ اس صحرا میں اپنے لوگوں کے درمیان موجود ہیں. کچھ دیر تک دوسرے کمرے سے کھٹ پٹ کی آوازیں آتی رہیں. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ بوکارلو باہر چلا گیا. میں نے ٹانگ کو ہلانے کی کوشش کی تو درد کی ٹی سے پورے بدن میں پھیلتی محسوس ہوئی. مجھے اندازہ ہوا کہ نہ صرف میری ٹانگ پر ضرب آئی ہے بلکہ دونوں ٹانگیں کچھ جلی ہوئی بھی ہیں. بے ہوش ہونے سے پہلے آگ کا جو ستون میں نے اپنی جانب بڑھتے دیکھا تھا اس نے مجھے اچھا خاصا نقصان پہنچایا تھا. بے ہوش ہونے سے پہلے کہ خوچنکا واقعات میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگے اور پجاریوں کی چھلنی لاشیں تصور کے پردے پر ہلچل مچانے لگیں. منابع لارسیوں کے لیے ان کی توقع سے زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی تھی. اچانک مجھے بھاگتے قدموں کی آوازیں آئیں. پھر بوکارلو ہانپا ہوا سے اس دیہاتی مکان میں داخل ہوا. اس نے کھانستے میں بوڑھے سے چند باتیں کی، پھر دونوں کمرے کے چراغ بجھا دیے اور کھڑکیاں بند کر دیں. ذرا دیر بعد مجھے جیپوں کے انجنوں کی آواز سنائی دی. یہ کم از کم 2 جیپیں تھیں. میں دیکھے بغیر بھی جان سکتا تھا کہ ان منحوس جیپوں کا تعلق ٹرسٹ سے ہے. یہ جیپیں آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھیں. ان کا انداز گشت کسا تھا. جیپوں کی آوازیں ہمارے بالکل نزدیک پہنچ گئیں. کئی آوارہ کتے جیپوں کے ارد گرد جمع ہو گئے اور شور مچانے لگے. 1-2 گھروں کے دروازے زور سے کھٹکھٹائے گئے. لوگوں کے بولنے کی مدھم آوازیں آئیں. مجھے معلوم ہوا کہ میں اس وقت کسی صحرائی بستی کے مکان میں موجود ہوں. یہ بات بھی اچھی طرح میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ جو ٹرسٹی جیپوں پر سوار ہو کر یہاں پہنچے ہیں وہ یقیناً بوکارلو کو ہی تلاش کر رہے ہیں. بوکارلو نے شاید ساتھ والے کمرے کے بوڑھے مکین شخص کو ہدایت کی تھی کہ وہ اپنی کھانسی پر قابو پانے کی کوشش کرے. یہی وجہ تھی کہ اب وہ کھانس نہیں رہا تھا. صرف اس کے حلق سے کھوں کھوں کی آواز نکل رہی تھی. آہٹوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ ٹرسٹی محافظ گلی میں موجود ہیں اور جگہ جگہ تلاشی لے رہے ہیں. پھر جیپیں سٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور ٹرسٹی اس بستی سے واپس چلے گئے. بوکارلو نے دونوں کمروں کے چراغ پھر سے روشن کر دیے. وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا. وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گیا. اس کی بڑی بڑی خوابناک آنکھوں میں دیکھنا میرے لیے محال تھا. ایسی گہرائی اور کشش تھی اس کی آنکھوں میں کہ انسان اندر تک کپکپا جاتا تھا. میں جھیل زار میں اس انوکھے تجربے سے 1-2 بار پہلے بھی گزر چکا تھا. وہ باوقار لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ تم میری رہائی کے لیے کوششیں کرتے رہے ہو. اس کے لیے میں تمہارا اور تمہارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. میرے لیے بات بڑے اعزاز کی ہے جناب. میرے لیے زیادہ فخر کی بات ہوتی کہ آپ کی رہائی میں میرا کوئی کردار ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تم سب کا کردار ہے. کیا ماسٹر عسقری اب بھی تمہاری تحویل میں ہے؟ جی. یقیناً یہ ایک ناپسندیدہ کام ہے مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا. میں کوشش کر رہا تھا کہ بوکارلو کی آنکھوں میں نہ دیکھوں. اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے پتھر کا دل اور فولاد کے اعصاب درکار تھے. اس نے بڑی نرمی سے پوچھا، کیا تم کالونی سے آئے ہو؟ میں نے ہاں میں جواب دیا. بوکارلو بولا، میرا خیال ہے کہ وہاں بھی میری تلاش ہوئی ہوگی. ٹرسٹ سے کوئی نہ کوئی ضرور پہنچا ہوگا وہاں. مجھے نہیں معلوم جناب. مگر پھر میں ایک دم چونک سا گیا. مجھے 5-6 دن پہلے کے واقعات یاد آ گئے. مجھے وہ پرسرار ٹرسٹی یاد ہے جنہوں نے سروج کے رقص کے دوران مومل سے دھینگا مشتی کی تھی. ان میں سے 2 مومل کے قابو میں آ گئے تھے اور باقی بھاگ گئے تھے. اس کے ساتھ ہی وہ گمنام کال بھی مجھے یاد آ گئی جو مجھے واکی ٹاکی پر موصول ہوئی تھی. اس کال میں مجھے کسی گمنام لڑکی نے ایک ادھوری اطلاع دی تھی. اس نے بتایا تھا کہ کالونی میں پکڑے جانے والے 2 بندے ماسٹر عسقری کو چھڑانے کے چکر میں یہاں نہیں آئے اور نہ ہی وہ روجر کو ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. ان کی آمد کا مقصد کچھ اور ہے. اس کے ساتھ ہی لڑکی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور کیبوکو کی آواز آنا شروع ہو گئی تھی. میرا دل کہنے لگا کہ اس روز لڑکی جو اطلاع دینا چاہ رہی تھی اس کا تعلق بوکارلو سے ہی تھا.
وہ مجھے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بوکارلو ٹرسٹ کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور جو بندے پکڑے گئے ہیں وہ اسی کو کھوجتے پھر رہے ہیں۔ کس سوچ میں پڑ گئے ہو؟ میرا خیال ہے کہ آپ کا اندازہ درست ہے۔ آپ کی تلاش میں کچھ لوگ کالونی میں بھی پہنچے ہیں۔ 5-6 دن پہلے 2 ایسے بندے پکڑے بھی گئے ہیں۔ ان سے کالونی کے ایک تہخانے میں پوچھ گچھ ہو رہی تھی کہ کسی نامعلوم شخص نے انہیں گولی مار دی۔ ان دونوں افراد کے کچھ ساتھی فرار ہونے میں کامیاب بھی ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جیپوں کی منحوس آواز ایک بار پھر آنا شروع ہو گئی، لیکن اس مرتبہ یہ آواز کافی فاصلے سے گزر گئی اور بوکارلو کو کسی قسم کی احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بوکارلو نے مجھ سے پوچھا کہ میں کل رات کہاں سے آ رہا تھا اور جنگل کی اس آگ تک کیسے پہنچا۔ بوکارلو نے کل رات کا لفظ استعمال کیا تو مجھ پر پہلی بار یہ انکشاف ہوا کہ میں قریباً 24 گھنٹے بے ہوش پڑا رہا ہوں۔ طبیعت میں ابھی تک کسل مندی اور بھاری پن موجود تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ میری بے ہوشی تکلیف کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ بوکارلو نے مجھے کوئی خواب آور دوا دے رکھی تھی۔ میں نے بوکارلو کو مختصر الفاظ میں اپنی روداد سنا دی۔ ان میں بہت سی باتیں بوکارلو کو پہلے سے معلوم تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ منابع کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ منابع کا پراسرار طور پر تابوت سے غائب ہونا، کسی پہاڑی غار میں پناہ لینا، اس غار یا گپھا کے دہانے پر 5 پجاریوں کی خودکشی، کالونی پر جنگلی جانوروں کی یلغار، یہ سارے واقعات بوکارلو کو پہلے سے معلوم تھے۔ ہاں، غار کے دہانے پر پیش آنے والے تازہ ترین واقعے کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ یہ جان کر سخت حیران ہوا کہ غار کے دہانے پر مزید 11 افراد قتل ہو گئے ہیں، جن میں 9 پجاری بھی شامل ہیں۔ میں نے اسے 10ویں پجاری کا احوال بھی بتایا، جس کے تعاقب میں بھاگتا ہوا آتش زدہ جنگل میں پہنچا تھا۔ وہ خوفناک منظر ایک بار پھر میری نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا، جب نوجوان پجاری دیوانہ وار آگ میں گھس گیا تھا اور جب شعلوں نے اس کے جسم کو لپیٹ میں لے لیا تھا تو اس نے ایک ایسی چنگھاڑ ماری تھی جس میں کرب نہیں تھا بلکہ ایک طرح کی مسکراہٹ تھی۔ بوکارلو کی کشادہ پیشانی پر سوچ کی گہری لکیریں تھیں۔ اس نے گہری سانس لی اور کھوئے کھوئے سے لہجے میں کہا، میرا اندازہ ہے کہ کل رات منابع نے پجاریوں کو دھوکہ دیا تھا۔ وہ اس گپھا کے اندر ہی کہیں موجود رہی ہوگی۔ وہ شیطانی قوتوں کے زیر اثر ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خود بھی شیطان صفت ہو چکی ہے۔ اس نے کل کوئی چال کھیلی ہوگی۔ بوکارلو کچھ دیر تک مجھ سے مصروف گفتگو رہا، پھر وہ کھوئے کھوئے انداز میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ میری ٹانگوں میں شدید درد ہو رہا تھا۔ دونوں ٹانگوں کے درد کی نوعیت مختلف تھی۔ بائیں ٹانگ میں چوٹ لگی تھی جبکہ دائیں ٹانگ جلن کا شکار تھی۔ میری بے ہوشی کے دوران میں ہی غالباً بوکارلو نے اس ٹانگ پر کوئی دوا وغیرہ لگائی تھی۔ آدھی رات کے بعد میں نے ہولے ہولے کرہانا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد بوکارلو میرے سرہانے آن کھڑا ہوا۔ چراغ کی روشنی میں اس کا سرخ و سفید چہرہ بڑا افسانوی سا رنگ لیے ہوئے تھا۔ بوکارلو نے ایک بار پھر میرے سر کے نیچے ہاتھ رکھ کر مجھے تھوڑا سا اوپر اٹھایا اور ایک پیالہ میرے ہونٹوں سے لگا دیا۔